اتر پردیش میں ہاتھرس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ قومی راجدھانی سے محض 200 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ ضلع اس وقت سرخیوں میں آیا جب 14 ستمبر 2020 کو اونچی ذات کے کچھ ہوس پرست سفاک انسانوں نے ایک 19 سالہ دلت خاتون کی نہ صرف عصمت دری کی بلکہ اس کی زبان کاٹ لی، ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، گلا بھی گھونٹنا چاہا، یعنی اسے ہوس کا شکار بنانے کے بعد بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی پوری کوشش کی گئی۔ بہرکیف 23 ستمبر کو اسے ہوش آ گیا۔ اس نے گنہگاروں کے نام بتائے، لیکن کئی دنوں تک مصنوعی نظام تنفس کے سہارے تکلیف سے چور مفلوج جسم دکھوں کی مار نہیں جھیل سکا۔ بالآخر 29 ستمبر کو دہلی کے صفدرجنگ ہسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کہانی نے کئی اور درد بھری کہانیوں کو جنم دیا اور ہمارے پورے نظام کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے اب بھی نہ جانے کتنی کہانیوں کا پیش لفظ بن رہی ہے۔ ہوس، ظلم و جبر، عصبیت اور عدل و انصاف کے قتل کی اس داستان میں ویسے تو کئی کردار ہیں، لیکن بعد میں ایک اور اہم کردار جڑا، صدیق کپن، جو ظلم و جبر کی الگ داستان بن گیا۔ صدیق کپن ابھی نوجوان ہیں، پیشے سے صحافی ہیں۔ ان کا تعلق ریاست کیرلا سے ہے اور وہیں کے ایک اخبار کے لیے دہلی سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ صدیق کپن کی کہانی سننے سے پہلے ہاتھرس واقعے کے ایک اہم کردار انتظامیہ اور پولیس پر بھی سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ہاتھرس واقعے پر پہلے تو ریاستی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے لیپا پوتی کی جاتی رہی۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے جب رپورٹ لکھانے کی کوشش کی تو ملزموں پر گینگ ریپ کے بجائے مار پیٹ کے الزامات عائد کیے گئے۔ جب 29 ستمبر کی شب میں متاثرہ کی موت ہو گئی اور اس کے اہل خانہ اور دوسرے لوگوں نے صفدرجنگ اسپتال کے باہر دھرنا دے دیا تو پولیس چپکے سے متاثرہ کی لاش لے کر ہاتھرس چلی گئی اور رات کے اندھیرے میں ہی اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ متاثرہ کے اہل خانہ کو بھی قریب پھٹکنے نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے مذہبی ریت رواج کے مطابق متاثرہ کی آخری رسوم ادا کرنے کا مطالبہ کرتے رہ گئے۔ ہاتھرس کا یہ واقعہ کئی دنوں تک میڈیا میں چھایا رہا۔ انتظامیہ نے ہاتھرس پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ کسی نیتا، کسی کارکن یا میڈیا اہلکار کا وہاں پہنچنا دشوار ہو گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ پولیس کی دھکا مکی اور راہل گاندھی کا زمین پر گر پڑنے کا واقعہ بھی یہیں کا ہے۔ صدیق کپن بھی ہاتھرس واقعے کو کور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ مسلم تھے، کیرلا کے تھے، صرف روکے نہیں گئے، باقاعدہ گرفتار کیے گئے اور دہشت گردی مخالف قانون UAPA لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اس طرح ایک دلت لڑکی کی عصمت دری اور موت کا معاملہ ایک دیگر رخ اختیار کر گیا۔ عصمت دری کے ملزمین کی گرفتاری تو ہوئی، لیکن شاید ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں پڑیں۔ ہاں، باہر ان کے حق میں احتجاج ضرور ہوئے۔ تاہم صدیق کپن کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ کئی ایک بیماریوں کے ساتھ کرونا پازیٹیو ہوئے تو ایک بار پھر سرخیوں میں آ کر انتظامیہ کے سفاکی کی خبر بنانے لگے۔ متھرا میں اسپتال کے بیڈ پر زنجیروں سے جکڑ دیے گئے، کھانا پانی یہاں تک کہ قضائے حاجت تک دشوار ہو گیا۔ اہل خانہ، سول سوسائٹی، صحافتی برادری، یہاں تک کہ کیرل کے وزیر اعلیٰ تک کی کوئی سفارش کام نہ آئی۔ صدیق کپن کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس غیر انسانی سلوک کی فریاد کی تھی۔ بالآخر سپریم کورٹ نے UP حکومت کے نمائندے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کے دلائل کو خارج کرتے ہوئے صدیق کپن کو دلی کے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ صدیق کپن کے خلاف اس انسانیت سوز سلوک پر ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے بھی تشویش ظاہر کی۔ ایڈیٹرز گلڈ نے نومبر 2020 میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر صدیق کپن سمیت صحافیوں پر ظلم و ستم اور تشدد کو اجاگر کیا تھا۔ صدیق کپن کی رہائی کی عرضداشت مہینوں سے سپریم کورٹ میں ہی زیر التوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے اسپتال اور علاج کے معاملے میں مثبت مظاہرہ کیا ہے، جلد ہی ان کی رہائی کی عرضداشت پر بھی اس کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوگی۔ تاہم صدیق کپن کی رہائی کب ہوگی، انہیں انصاف کب ملے گا، اس کے ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، صدیق کپن کی صحافت جاری ہے۔ ان کا قلم تو نہیں چل رہا ہے، لیکن ان کے توسط سے نہ جانے کتنی خبریں آج بھی انتظامیہ کے سفاک چہرے سے پردہ اٹھا رہی ہیں اور ایک بہتر سماج کے لیے ظلم و جبر اور ناانصافی کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ ظلم و جبر کی چکی میں پسنے والے صدیق کپن تنہا نہیں ہیں۔ یہاں تو ذرا سی بات پر مسیحا کو ہی قاتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کفیل کی کہانی سب کے سامنے ہے۔
کسی نے سوشل میڈیا پر کورونا سے متاثر اپنے جانبلب دادا کے لیے آکسیجن کی مدد مانگ لی تو FIR درج ہو گئی۔ برسوں تک قبائل اور پسماندہ طبقات کی خیر و فلاح کے لیے کام کرنے والے ضعیف العمر فادر اسٹین ہوں یا نوجوان سماجی کارکن عمر خالد، ان جیسے نہ جانے کتنے لوگ سفاک انتظامیہ کا شکار ہیں اور مختلف سنگین دفعات کے تحت قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔